اسرائیل کی حکومت نے کل بیان جاری کیا ہے کہ گلوبل سمود فلوٹیلا والے غزہ نہ جائیں اور مقبوضہ فلسطین کے بندرگاہ اسکلان جو ہیں وہ آ جائیں، جس کو اشکلون کہتے ہیں، اور امداد ہمیں دے دیں اور ہم اسے غزہ پہنچا دیں گے۔ یہ بالکل فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور ہم نے کل اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ جو ریشسٹ اپارتھائڈ الیجیٹیمیٹ ریجیم ہنگر کو ایز اے ویپن آف جینوسائیڈ استعمال کر رہے ہیں، اسٹارویشن اور فیمن کو ایز اے ویپن آف جینوسائیڈ استعمال کر رہے ہیں، جو وار کرائم میں ملوث ہیں، جو سرٹیفائڈ جینوسائیڈ وہاں پہ کر رہا ہے، وہ کیسے ہماری امداد پہنچا سکتا ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں امداد دو، ہم پہنچائیں گے؟ یہ ایک فراڈ ہے اور ہم نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل کے منہ پر دے مارا ہے، ہم غزہ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی خوف، کسی ڈر، کسی خطرے، کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، کسی سازش، کسی ٹریپ کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہم غزہ جائیں گے، انسانی امداد خود پہنچائیں گے، غزہ کے زخمیوں کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، وہاں کے بھوکوں کو کھلائیں گے، وہاں کے پیاسوں کو پلائیں گے، وہاں کے بچوں کو دلاسا دیں گے، وہاں کے زخمیوں کا علاج، معالجہ اور خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور ہم خود اپنا یہ سامان پہنچائیں گے۔ اسرائیل کا ناجائز ریاست اسرائیل کا یہ پیشکش، یہ پسپائی ہے، یہ شکست ہے اسرائیل کی نہتے لوگوں سے جو خالی ہاتھ ہیں، جس کے پاس صرف امداد ہے۔ ان کے سامنے اسرائیل پہلی مرتبہ پسپا ہو رہا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ غزہ پہنچیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ اور یہ جس جہاز پہ میں بیٹھا ہوں، اس جہاز کی قیادت کرتے ہوئے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ، فلسطین کے پرچم کے ساتھ، پاکستان کے سبز ہلالی پرچم اس پہ لگائے، اور اس جہاز کو انشاءاللہ ہم غزہ لے جائیں گے اور انسانی امداد پہنچائیں گے۔ بنیادی طور پر 3 ہی مقاصد ہیں ہمارے اس غزہ گلوبل سمود فلوٹیلا کی: انسانی امداد پہنچانا اور ہیومینیٹیرین کوریڈور قائم کرنا، اور جو 18 سال کی سیج ہے، ان ہیومن سیج اور بلاکیڈ ہے، اس کو ختم کرنا، اور جینوسائیڈ کے سامنے کڑا ہونا، اس جینوسائیڈ کو بند کرنا۔ تو انشاءاللہ اپنے یہ اہداف ہم حاصل کریں گے اور ہر صورت میں انشاءاللہ اپنی مشن کی تکمیل کریں گے۔ پاکستان کے عوام سے یہ درخواست ہے کہ وہ آواز اٹھائیں، گلوبل سمود فلوٹیلا کو تحفظ دینے کے لیے حکومتوں پر، عالمی برادری پر دباؤ ڈالیں، اور سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر بھرپور انداز سے گلوبل سمود فلوٹیلا کا ساتھ دینے کا اپنا فرض جو ہے وہ پورا کریں۔ یہ ایک بہت مشکل سفر ہے، یہ بہت رسکی مشن ہے، یہ کوئی سیلفی بوٹ نہیں ہے، یہ کوئی سی ٹور نہیں ہے، یہ بہت رسکی مشن ہے، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ رسک سے بھری ہوئی ہے، فلوٹیلا کی جتنی بھی ہیں۔ ہم ابھی تیونس کے بندرگاہ پہ کھڑے تھے کہ 2 ڈرون اٹیک ہوئے اور ہمارے 2 جہاز جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے۔ پھر راستے میں مسلسل رات کو ڈرون ہمارے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں، اور ہمیں مستقل ریڈ الرٹ حالت میں رہنا پڑتا ہے کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ پھر 2 سمندری طوفان میں ہم گر گئے، جو شدید قسم کے سمندری طوفان تھے، جس سے ہماری 2-3 کشتیاں وہ فیل ہو گئی، ان کا مشن فیل ہو گیا، ان کے انجن فیل ہو گئے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں 8 دنوں سے تو ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں پانی کے اندر، جہاز کے اندر۔ تو ایک مشکل سفر ہے، اور ابھی 3-4 دن ہمیں غزہ تک مزید پہنچنے میں لگے گا۔ تو یہ ایک بہت مشکل سفر ہے، تکالیف کے حوالے سے بھی، خطرات کے حوالے سے بھی، اور اسرائیل بار بار دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ جو فلوٹیلا کے اندر آ رہے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں اور ان کو ٹیررسٹ کی طرح ڈیل کیا جائے گا۔ لیکن الحمدللہ سفر کی مشکلات ہماری رکاوٹیں نہیں بن سکتی، اور یہ ڈرون اٹیکس اور ڈرون پروازیں ہماری رکاوٹ نہیں بن سکتی، راستے کی دھمکیاں اور خطرات رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور سمندری طوفان ہمیں روک نہیں سکتا۔ ہم انشاءاللہ غزہ پہنچیں گے، اس ناکبندی کو توڑیں گے، اور انسانی امداد پہنچائیں گے، اور انسانی امداد کی راہداری قائم کریں گے، اور اس جینوسائیڈ کے سامنے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔